اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبته یا ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد حدیث شناسی اور بیان حدیث کے ذیل میں خطبہ شعبانیہ کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں پہلے حدیث کی قسمیں بیان کی گئی تھی کہ حدیث کی کون کون سی قسمیں ہیں، اور بتایا تھا کہ خبر یا تو متواترہ ہوتی ہے یا تو خبر واحد ہوتی ہے، پھر ان دونوں کا مطلب کیا ہے، پھر خبر واحد کی کتنی قسمیں ہیں، ممبر پر کون کون سی قسم کو پڑھا جا سکتا ہے اور کس قسم کو نہیں پڑھنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر کے اس کے بعد پھر ہم نے ایک وہ حدیث جو سند کے لحاظ سے معتبر ترین ہے جس کو کہا جاتا ہے خطبہ شعبانیہ، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ خطبہ شعبانیہ کو خطبہ شعبانیہ کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے خطبہ شعبانیہ کو خطبہ شعبانیہ، کیا سبب ہے؟ مسلمانوں کے سامنے شعبان کے آخری جمعے پہ مسلمانوں کو آسن تم رسول اللہ کا طریقہ کار تھا، یعنی یہ زندگی کے رسول اللہ کی سیرت کا، رسول اللہ کی زندگی کا ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ماہ رمضان سے پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھیں آپ کو کئی خطبے ملیں گے جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے موجود ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ کار تھا، رسول اللہ کی عادت تھی کہ جب بھی ماہ رمضان المبارک آنے والا ہوتا تھا لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آمادہ کیا کرتے تھے، اور صرف رسول اللہ نہیں بلکہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اسی سیرت کو اپنایا ہوا تھا۔ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک آنے لگتا فوراً لوگوں کو آمادہ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیا کہ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں تو 2 مہینوں کا اہتمام بہت زیادہ ملے گا، ایک ماہ رمضان المبارک اور ایک ماہ محرم الحرام، یہ 2 مہینوں کا بہت زیادہ اہتمام ملے گا کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے لوگوں کو آمادہ کرنا شروع کیا، ماہ محرم الحرام جیسے ہی نمودار ہوتا تھا، وہ روایت آپ خود مصائب میں پڑھتے ہیں کہ مدینے میں اہل مدینہ کو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی، جیسے ہی جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی لوگوں کو سمجھ آ جاتا تھا کہ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے۔ ایک الگ سے اہتمام ہوا کرتا تھا، ایک الگ سے پروٹوکول ہوتا تھا، یا تو اللہ کے مہینے کا پروٹوکول نظر آیا یا تو حسین کے مہینے کا پروٹوکول نظر آیا اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں، رسول اللہ کی زندگی میں۔ یہ طریقہ کار تھا رسول اللہ کا، عادت تھی رسول اللہ کی کہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ماہ رمضان المبارک سے تاکہ لوگوں کو آمادہ کرے، جھنجھوڑے، ہاں بھائی اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے، تمہیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو ایسے مثال دیتے ہیں کہ دیکھو جب تمہارے گھر پر بھی کوئی مہمان آتا ہے تم بڑے اہتمام کرتے ہو، بڑی تیاری کرتے ہو، یہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، لہٰذا تم نے کیا اہتمام کیا، تم نے کیا تیاری کی۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ شعبانیہ۔ کس سے بیان ہے یہ؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عیون اخبار الرضا میں اس کو بیان کیا 8ویں امام سے۔ 8ویں امام نے کہا میں نے اپنے بابا سے سنا، 7ویں امام نے کہا میں نے اپنے بابا سے سنا، 6ٹھے امام نے کہا میں نے اپنے بابا سے سنا، اور سلسلہ پہنچ گیا امیر المومنین تک، اور امیر المومنین نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کو
ایک دن یہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. وہ دن کب کا تھا؟ شعبان کے آخری ایام میں سے ایک دن تھا کہ جس میں رسول اللہ نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے اعتبار سے خطبہ دیا. تو اگرچہ باتیں اس میں ساری ماہ رمضان کی ہے لیکن اس کو خطبہ شعبانیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ شعبان کے اواخر میں رسول اللہ نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا تھا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات یہاں تک واضح ہو گئی انشاءاللہ. اب رسول اللہ نے خطبہ دینا شروع کیا. ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ ہے، اے لوگو اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. کیسے آ رہا ہے؟ اکیلا آ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ، برکت کو لے کر، رحمت کو لے کر، مغفرت کو لے کر. میرا سوال، کیا برکت پہلے اشرے میں صرف، رحمت دوسرے اشرے میں اور مغفرت تیسرے اشرے میں؟ ہاں، یہ ہمارے مولوی صاحبان بڑے جوش و خروش میں آ کر یہ ممبر سے پڑھتے ہیں. پہلا اشرہ برکت کا اشرہ ہے، دوسرا اشرہ رحمت کا اشرہ ہے اور تیسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ ہے. اس کا مطلب اگر کوئی بیچارہ پہلے اشرے میں اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ کہے گا حضور آپ غلط ٹائم پر آ گئے، آپ آئیے تیسرے اشرے میں، کیونکہ تیسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ ہے، آپ اس میں ہم سے بات کیجیے گا. اگر بالفرض ہم تیسرے اشرے میں کہیں گے پالنے والے ہمارے رزق میں، روزی میں برکت دے، پروردگار عالم کہے گا ٹائم تو گزر گیا، آپ کو آنا چاہیے تھا پہلے اشرے میں. آپ پہلے اشرے میں آتے تو ہم آپ کو رزق میں برکت دیتے اور ہم آپ کی اولاد میں برکت عطا کرتے، ہم آپ کے مال و اولاد کو وسیع کر دیتے، کشادہ کر دیتے. آپ غلط ٹائم پر آ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ پالنے والے ہمارے بالفرض ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان پر رحم کر تاکہ ان کے لیے آسانی کر دے. پروردگار عالم نے کہا غلط ٹائم پر آ گئے تم. ماہ رمضان المبارک کا بالکل آخری چل رہا ہے، اگر آپ 21 رمضان کو بھی آتے تو ہم چلا لیتے کام. ٹھیک ہے، کچھ مخصوصیات ہوتی ہے، ہاں وہ بالکل ہوتی ہے. مخصوص ہے رحمت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دوسرا اور تیسری میں رحمت ہے. ہاں تو سب میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت تو بیان کی جاتی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے علماء نے کتابوں میں لکھا ہو، صحیح ہے. حدیث کے اعتبار سے جہاں بات کریں گے آپ، تو مجھے تو نہیں ملا حدیث میں. اگر کوئی حدیث ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر حدیث مل بھی جائے تو یہ حدیث دلالت نہیں کرے گی اس بات پر کہ پہلے اشرے میں اگر برکت ملے گی تو آخری اشرے میں برکت نہیں ملے گی. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا شہر اللہ تمہاری طرف آ رہا ہے، برکت بھی لے کر آ رہا ہے، رحمت بھی لے کر آ رہا ہے، مغفرت بھی لے کر آ رہا ہے. عموم ہے، یہاں پر خصوص نہیں ہے. جس طرح جمعہ ایام کا سردار ہے، ہاں اگر جمعے کا غسل جمعے کے دن کرو گے تو اس کا تو اس کی روایت ہے، جمعے کے غسل کی روایت ہے. آپ یاسین بھائی آپ قیاس کر رہے ہیں اور قیاس ابو حنیفہ والے کر رہے ہیں. صحیح ہے، جمعے کے دن کے حوالے سے روایت موجود ہے اور روایتیں موجود ہے جمعے کے دن کے اعتبار سے. یہاں تک روایت ہے کہ پروردگار عالم سے اگر دعائیں مانگی جائے وہ انتظار کرتا ہے شب جمعہ کا کہ شب جمعہ آ جائے پھر قبول کر لیں. تو دنوں کے اعتبار سے اگر آپ کمپیریزن کی بات کریں گے تو اس کی روایت موجود ہے، لیکن اگر آپ ماہ رمضان المبارک کے اعتبار سے بات کریں گے تو ہم کم مطالعہ افراد ہیں، ہم قلیل المطالعہ لوگ ہیں. ہو سکتا ہے ایسی کوئی روایت موجود ہو، لیکن اگر ولو بالفرض اگر موجود بھی ہے تو یہ اس بات پر دلالت نہیں کرے گی کہ پہلے اشرے میں برکت ملے گی تو مغفرت نہیں ملے گی، رحمت ملے گی تو دوسری چیزیں نہیں ملے گی. یہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. رسول اللہ نے مطلقاً بیان فرمایا اے لوگو تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ. اچھا دیکھیے، ہے کیا ماہ رمضان؟ کوئی بتا سکتا ہے رمضان کا کیا مطلب ہے؟ رمضان کا کیا مطلب ہے؟ ہاں رمضان مطلب، جی حسن کیا آپ نے کیا کہا؟ رمضان کا کیا مطلب؟ کسی کا جواب آ گیا تھا. ہاں جلانے والا. رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے لأنہ یرمز الذنوب، کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ مولا کا قول بھی ہے لا تقل جاء رمضان وذهب رمضان، یہ مت کہو کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا. کیوں؟ لأنہ اسم من اسماء اللہ تعالی، کیونکہ رمضان خود اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا آنا اور جانا. آنا اور جانا جسم کے ساتھ مقید ہے کہ بالفرض فلاں شخص آ رہا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس جسم موجود ہے. پروردگار عالم جسم سے، بدن سے منزہ ہے، پاک و منزہ ہے وہ، لہذا اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا. اچھا پھر آپ یہاں پر بیان بھی کرتے ہیں کیونکہ لوگ فوراً ڈر جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے، کیا یہ نہیں بولا جا سکتا ہے بالفرض رمضان آ گیا؟ تو اس میں آپ بیان کر دیں کہ اگر بالفرض بول دیا جائے تو یہ شرعی طور پر حرام نہیں ہے، لیکن اس میں احتیاط کرے انسان کو یاد آ جائے فوراً اپنی اصلاح کر لے. بلکہ کیا کہا مولانا نے، کیا کہا، کیا کہو کرو جا شہر رمضان، کہ ماہ رمضان آ گیا. اچھا پھر ماہ رمضان کے کئی اور نام بھی ہیں. اگر آپ چاہیں
تو اس خطبے کی ابتدا میں جب یہاں پر رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، تو یہاں پر ماہ رمضان المبارک کے اعتبار سے اور رمضان کے دوسرے نام بھی آپ بیان کر سکتے ہیں کہ رمضان کے اور کیا کیا نام ہے، اس کا مختصر ترجمہ بیان کر دیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کے نام ہے. لیکن پھر وہی بات، اس موضوع کو زیادہ نہیں چبانا چاہیے، اتنا نہیں چبانا کہ 5 دن ختم ہو جائے اور خطبہ شعبانیہ ختم نہیں ہو. واللہ کہہ رہا ہوں کوئی تعریف آپ کی نہیں کرے گا کہ مولوی صاحب نے اتنی بہترین شرح کی کہ 5 دن ہو گئے خطبہ شعبانیہ کے لیے کم پڑ گئے، اتنی بہترین شرح کی، کرے جا رہے ہیں شرح. حضور اس کے لیے صرف اور صرف شروع کے 2-3 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 دن ہوتے ہیں. اسی میں آپ اپنا بیان سمیٹیں اور خطبہ شعبانیہ کو اپنے اختتام تک پہنچائیں. جہاں امیر المومنین کی شہادت کا تذکرہ ہے وہاں تک آپ کو پہنچا دینا ہے. آپ فقط اور فقط کہاں تک پہنچتے ہیں؟ صدقہ دو فقیروں کو، مسکینوں کو. یہاں تک خطبہ پہنچا، اتنی شرح بیان کی، اتنا چبایا. مولوی صاحب بھی خوش کہ میٹر میرا بچ گیا. اب انشاءاللہ اگلے سال یہیں سے کنٹینیو کریں گے ہم. صحیح ہے؟ اور لوگ بھی واہ واہ کر رہے ہیں سبحان اللہ. لیکن در حقیقت لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ موضوع مکمل نہیں ہوا. تو بہتر یہ ہے کہ انسان موضوع کو بیان کرے اور جتنی روایتیں یاد ہیں حافظے میں موجود ہیں ان کو دوسرے مواقع کے لیے بچا کر رکھے اور ہر جملے کی مختصر شرح کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلے جائے. اور میں نے پھر کہا ہے کہ اس میں لوگوں کو پکانا نہیں ہے، نہ موضوع کو چبانا ہے نہ لوگوں کو پکانا ہے. آپ کو مختصر کر کے ایسے بیان کرنا ہے کہ لوگ اس کو دلچسپی سے سنتے رہیں، اس کے درمیان آپ واقعات شامل کریں 1-2 اور بات آگے بڑھاتے رہیں. جی اگر ایک شخص کے پاس، ہمارے یہاں مختلف قسم کے خطیب ہیں اور علماء ہیں، اگر کسی کے پاس اتنا میٹر ہے کہ وہ 5 دن بھی پڑھ سکتا ہے اور ایسا دلچسپ میٹر چبانے والا نہیں ہے کہ سامنے والا بور ہو جائے کہ مولانا سر کھا گئے، یعنی ایسا دلچسپ میٹر کہ سامنے والا ہمیں پتہ ہے غور سے سنے گا. اور ایسی کوئی میں نئی بات کر رہا ہوں کہ جو بیان نہیں ہوئی ہے، کسی نے بیان کی تو تفصیل دے دیں گی، میں اسے تفصیل دے کر سکتا ہوں. اچھا تو دیکھیے بھائی، اگر آپ کے پاس اتنا میٹر ہے تب بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ خطبہ شعبانیہ کو بطور عنوان منتخب کر رہے ہیں تو پہلے 5 دنوں میں سمیٹ دیں، کیونکہ موضوع مکمل ہونا چاہیے. صحیح ہے؟ جو آپ نے موضوع لے لیا اس کو مکمل کر دیں بھائی. خطبہ شعبانیہ آپ نے کیا لیا تھا لوگوں کو سوچ کر کہ بھائی ہم لوگوں کو آمادہ کریں ماہ رمضان کے اعتبار سے. ابھی ماہ رمضان کا شروع ہے، لوگوں کو کھینچ لو اپنی طرف. لیکن آپ خود جو ہے وہ اتنا اس کو طول دیے جا رہے ہیں کہ خطبہ شعبانیہ مکمل نہیں ہوا. یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ کو مکمل کرنا ہے موضوع. ہاں اگر آپ کو مکمل بیان کرنے کا شوق ہو رہا ہے اور اتنا تفصیل سے شوق ہو رہا ہے تو آپ اسی مسجد کے پاس آپ ماہ شعبان میں چلے جائیں اور ان کو کہیں پہلی شعبان سے لے کر 30 شعبان تک میں مولوی صاحب خود اہتمام کرتا ہوں، خود آ کر بیٹھوں گا، خود نیاز کا انتظام بھی کروں گا، خود درس بھی دوں گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں، مسجد والے منع نہیں کریں گے. آپ کو کہیں گے آپ بیان کریں، پھر آپ 30 دن تک خطبہ شعبانیہ چلائیں، روزانہ آپ بیان کرتے رہیں اور جیسے ہی آخری دن ہو وہاں پر آپ نے خطبہ شعبانیہ کا اختتام کیا، لوگ الحمدللہ صحیح طریقے سے بالکل آمادہ ہو چکے ہوں گے. لیکن اگر ماہ رمضان کے دن ہے تو پھر اس میں مختصر کر کے بات کو سمیٹ دیں. اس ماہ کے کئی اور نام ہیں، اب میں نام لکھ نہیں رہا ہوں، اس میں وقت جائے گا. میں فقط اور فقط نام پڑھ دیتا ہوں، آپ بعد میں یا تو ریکارڈنگ میں سن لیجیے گا یا پھر اگر ابھی میں کہہ رہا ہوں تو آپ جلدی جلدی لکھتے جائیے. اس مہینے کے اور نام اور صفات ہیں، جیسے ایک ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. شہر اللہ العظم، یہ بھی ہے نام اللہ کا عظیم مہینہ، سب سے بڑا مہینہ. شہر ضیافت اللہ، وہ مہینہ اس میں اللہ کا مہمان، اللہ کی مہمانی کا مہینہ. شہر قراءت القرآن، یاسین صاحب تلاوت کرنے کا قرآن کی تلاوت کا مہینہ، سبحان اللہ. شہر الصیام، روزے کا مہینہ. شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ. شہر الطہور، طہارت کا مہینہ، پاک کرنے کا مہینہ. شہر التمحیص، اب بولیں تمحیص، خالص کرنے کا مہینہ. شہر القیام، نماز کا مہینہ. شہر العتق، آزادی کا مہینہ، آتش جہنم سے آزادی کا مہینہ. شہر الصبر، صبر کا مہینہ. شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ. ہمدردی کا مہینہ ہے اور سب سے زیادہ غصہ ماہ رمضان میں ہی آتا ہے. سب سے زیادہ جو بائک چلا رہا ہوگا اس کا منہ بنا ہوا ہوگا، منہ سے پتا چلے گا روزہ رکھا ہوا ہے اس نے. صحیح ہے؟ عصر سے مسلمان ہاتھ میں کھجور لے کر کھڑے ہو جائیں گے کہ بس ابھی روزہ کھولے، ابھی روزہ کھولے، ابھی اذان ہو. اور جدھر مؤذن گیا محراب میں گلدستہ اذان میں فوراً کھجور اندر. اللہ اکبر بعد میں ہوتا ہے، کھجور پہلے اندر جاتی ہے. اور ہاں سائرن بج رہا ہوتا ہے، اس پہ سمجھتے روزہ کھل گیا، حالانکہ اذان پہ روزہ کھلنا چاہیے. اور غصے میں آ گئے، ہلکا سا برابر میں سے کوئی گزر گیا تیزی سے یا کسی نے بول دیا کچھ تو فوراً پتا چل جائے گا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے.
بعض لوگوں کے تیور سے ہی پتہ چل جاتا ہے. لوگ, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جس کے گھر والے اسے کمرے میں بند کر کے رکھتے ہیں, بھائی تم افطار کے باہر بعد آنا. ہاں ہاں واقعی کہہ رہا ہوں, افطار کے باہر بعد آنا, اس سے پہلے باہر مت آنا. گھر والے مصلی اندر رکھ دیتے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے, آپ آرام سے سوئیں, اے سی چل رہا ہے فل 16 پر, آپ سو جائیں, اور پوری رات اس کو جگاتے ہیں. فجر کے بعد اس کو کہتے ہیں اب آپ سو جائیں. جب وہ سوتے ہیں تو اس کے بعد 3-4 بج گئے, اب اٹھے آپ نماز پڑھیں, اور نماز پڑھنے کے بعد بس اب آپ کو تھوڑی دیر, آدھا پونا گھنٹہ ویٹ کرنا ہے, افطار کا وقت ہو جائے گا, آئیے ٹی وی دیکھیے آپ, اور اس کو ٹی وی دکھاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب روزہ کھولتے, جب اس کے منہ میں وہ گٹکا ماوا جب جاتا ہے تو پھر اس کو سکون ملتا ہے, ہاں بھائی روزہ کھل گیا, اور اس کو سکون میں آ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. لیکن جب تک وہ روزہ چل رہا ہے, جب تک وہ کسی کے آپے میں نہیں رہتا, کبھی بھی اس کو غصہ آ سکتا ہے, مار سکتا ہے. وہ شہر البرکہ, برکت کا مہینہ ہے. شہر الرحمہ, رحمت کا مہینہ ہے. شہر المغفرہ, مغفرت کا مہینہ ہے. شہر التوبہ, توبہ کا مہینہ ہے. شہر الانابہ, واپس پلٹ آنے کا مہینہ ہے. شہر الاستغفار, مغفرت کا مہینہ ہے. شہر الدعاء, دعا کا مہینہ. شہر الطاعہ, اطاعت کا مہینہ. شہر مبارک, مبارک مہینہ ہے. شہر عظیم, عظیم مہینہ ہے. شہر یزاد فیہ رزق المؤمن, وہ مہینہ جس میں مومنوں کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے, وہ مہینہ ہے. سید الشہور, یہ وہ مہینہ ہے جو مہینوں کا سردار ہے. شہر عید اولیائہ, اولیاء الہی کے عید کا مہینہ ہے. ربیع القرآن, قرآن کی بہار کا مہینہ. ربیع الفقراء, فقراء کی بہار کا مہینہ. ربیع المؤمنین, مؤمنین کی بہار کا مہینہ. یہ وہ نام ہے جو روایات میں بیان ہوئے ہیں ماہ رمضان المبارک کے اعتبار سے, مختلف دعاؤں میں یا مختلف روایتوں میں. یہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. اچھا, یہ خلاصہ کلام ہو گیا. رسول اللہ نے خطبہ شعبانیہ دیا, اور رسول اللہ نے جو ابتدائی کلمات بیان کیے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. لوگوں, اللہ کا مہینہ آ رہا ہے, تم اس میں اللہ کے مہمان ہو. دیکھو یہ سب سے افضل ترین مہینہ ہے, اس کے پل تمام پلوں سے افضل, اس کے دن تمام دنوں سے افضل, اور پھر اس مہینے میں تم اللہ کے مہمان بنائے گئے ہو. اس میں تمہارا سانس لینا, ہاں 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 ہاں, تسبیح. ونومکم فیہ عبادہ, اور سونا کیا ہے, عبادت ہے. سانس, ہاں آسان, یہ بھی اچھی بات ہے. اگر بالفرض میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا, اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ روزے میں جاگیں گے اور گالم گلوچ کریں گے, آپ سے گزارش ہے آپ سو جائیں. آپ غیبت کریں گے, بہتر ہے آپ سو جائیں. بعض لوگوں کا ماہ رمضان المبارک میں ہی پارا ہائی ہوتا ہے, صرف ماہ رمضان میں پارا ہائی ہوگا, اس کے علاوہ آپ کو کسی مہینے میں ان کا دماغ گھومتا ہوا نظر نہیں آئے گا, کیونکہ ماوے پر پابندی لگ گئی ہے. ٹھیک ہے زین بھائی؟ اچھا چلیے, پھر آخری بات جو بیان کی تھی گزشتہ درس میں وہ یہ کہ رسول اللہ نے بیان کیا کہ لوگوں, سچے دلوں کے ساتھ, پاکیزہ دلوں کے ساتھ اور سچی نیتوں کے ساتھ اللہ سے مانگو اس مہینے میں. کیا مانگنا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا پہلی چیز یہ مانگو کہ وہ تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے, اور اس ماہ میں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یہاں پر رک کر آپ بیان کر سکتے ہیں وہی بات کہ امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ماہ رمضان میں جو روزہ ہوتا ہے اس میں بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا, ان کا روزہ صرف اور صرف بھوک و پیاس کا ہے. پھر آپ روزے کی یہاں پر کیٹیگریز بیان کر دیں کہ کون کون سا روزہ ہوتا ہے, اور اس میں سب سے بہترین روزہ کون سے ہوتا ہے. یہاں تک بات ہو گئی, آگے بڑھیں. چلیے اب عبارت پر توجہ دیں. زین بھائی نے پچھلے نشست میں آپ کو گروپ میں ہی خطبہ بھیج دیا تھا, اس خطبے کو اپنے پاس کھول لیجئے. نہیں, اس کو فقط اور فقط ٹیگ کر دیں بھائی, یا سب لوگوں نے نکال لیا تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے رسول اللہ نے بیان فرمایا وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشًا. اے لوگو, ماہ رمضان المبارک میں جو بھوک و پیاس ہے, اس کی بھوک و پیاس کے ذریعے سے یاد کرو. کون سی پیاس کو؟ قیامت کی بھوک و پیاس کو. آج اگر فقط اور فقط بالفرض 10 گھنٹے کا روزہ ہے, 12 گھنٹے کا روزہ ہے, اور تم اتنی پیاس محسوس کر رہے ہو, تو یہ روزے کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے کہ تم قیامت کے دن کی پیاس کو یاد کرو, کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا, جب سورج انتہائی قریب ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اتنا ہجوم ہوگا. پیاس کا کیا عالم ہوگا کہ ہر کسی کو پانی نہیں دیا جا رہا ہوگا, ہر کسی کو کوثر نہیں پلایا جا رہا ہوگا. اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا. اور یہاں سے اگر آپ چاہیں تو ربط مصائب بھی بیان کر سکتے ہیں اور کربلا تک جا سکتے ہیں. یاد کرو. اب دیکھیے, میں نے بیان کیا کہ یہ ماہ رمضان کے اہداف میں سے, ٹارگیٹ میں سے ایک ٹارگیٹ ہے. اللہ نے ماہ رمضان کے روزے کیوں واجب کیے؟ ان تمام تر اسباب میں سے, ان تمام تر اہداف میں سے ایک سبب, ایک ہدف یہ ہے کہ تمہیں قیامت کی بھوک اور پیاس یاد آ جائے, کسی طرح تمہارا ذہن قیامت کی طرف منتقل ہو جائے. لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہوتے ہیں اگر سحری میں یہ کھا لیا تو پھر پورا دن آپ کو بھوک و پیاس نہیں لگے گی. دہی کھا لو, یہ کھا لو, وہ کھا لو, اگر تم نے یہ چیزیں کھا لی
پورا دن تمہیں بھوک اور پیاس نہیں لگے گی, سحری منڈ کے کرو, یہ کھاؤ وہ کھاؤ اور بھوک و پیاس سے آزاد ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو روزے کا ایک ہدف تھا وہی ہم نے ضائع کر دیا. صحیح ہے, یہ اہداف میں سے ایک ہدف ہے کہ انسان کو بھوک و پیاس لگے اور پھر وہ قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرے. وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ, تم اس مہینے میں کیا کرو, فقراء اور مساکین پر صدقہ کرو, صدقہ دو, اسے خرچ کرو, اپنے پاس سے اپنے اعتبار سے خرچ کرو. فقط اور فقط راشن لینے کی لائن میں نہ لگے بلکہ راشن دینے والے بھی بنے اور ریفرنس بن جائیں دوسروں تک, کوئی نہ کوئی سبب بن جائیں کہ کسی طریقے سے ان تک یہ پہنچ جائے, راشن یہ دیگر مال و اسباب پہنچ جائے, آپ صدقے کا باعث بن جائیں. آپ دیکھیے یہاں پر جب بات آئی صدقے کی تو آپ چاہیں تو یہاں پر ایک فقہی مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. وہ صدقے کے حوالے سے کیا ہے, صدقہ کب کاؤنٹ ہوتا ہے, نکال لینے سے کاؤنٹ ہوتا ہے یا مستحق تک پہنچنے سے کاؤنٹ ہوتا ہے؟ پکی بات ہے, نکال لینے سے کاؤنٹ نہیں ہوگا. اگر بالفرض میں گھر سے نکلا اور میں نے 10 روپے نکال کر اپنے جیب میں رکھ لیا الگ سے کہ یہ ہے صدقہ, یہ اب میں خرچ نہیں کروں گا, یہ میں کسی فقیر کو جب مجھے راستے میں مل گیا تو میں دے دوں گا اسے, میں نے نیت کر لی, الگ کرنے سے کاؤنٹ یا فقیر کو پہنچانے سے کاؤنٹ؟ الگ کرنے سے. دیکھیے بہت سارے مولوی حضرات کہہ رہے ہیں کہ نکالنے سے کاؤنٹ ہو جاتا ہے, نکالنے سے نہیں, پہنچانے سے کاؤنٹ ہوگا. آپ نے نیت کر لی ہے, آپ نے الگ رکھے ہوئے, ابھی تک صدقہ نہیں بنا ہے, جیسے ہی ہاتھ میں پہنچا صدقہ بن جائے گا, یہ صدقہ اب شمار ہوگا. ہمارے یہاں بالفرض کیا ہوتا ہے, وہ ڈبے آ جاتے ہیں, صحیح ہے, اور وہ ڈبے کیا کرتے ہیں, پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس گھر میں, اسی میں ڈالے جا رہے ہیں, پورا مہینہ سارا گھر ڈال رہا ہے اس میں, کیا سمجھ رہے ہیں, صدقہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. اور پھر مہینے کی آخری تاریخ آئی تو پوری ایک اچھی اماؤنٹ بنا کر فقیر تک پہنچا دی, فقیر خوش, مجھے اتنا سارا صدقہ مل گیا. اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 30 دن کا صدقہ نکالا ہے, وہ 30 دن کا نہیں بلکہ صرف 30ویں تاریخ کا صدقہ ہے. ہاں, نیت چینج ہو گئی, موبائل بھی لے سکتے ہیں اس سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میرے خیال سے یہ فقہی مسئلہ بیان نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. آپ ہاں, تو یہ مثال میں آپ کہنا چاہیں تو کہہ دیں کہ فقط نکالنے سے کاؤنٹ نہیں ہوتا بلکہ پہنچانے سے کاؤنٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. ہاں, اب اس کے کیا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ پہلے نکال لیں اور آپ کا یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ فقیر کو ایک اماؤنٹ اچھی خاصی پہنچے, تو اب اس کا کیا طریقہ کار ہے, کس طریقے سے اس کو روزانہ کاؤنٹیبل بنایا جا سکتا ہے, کیا طریقہ کار ہے, کیا کریں, کیا کر سکتے ہیں اس پہ؟ نہیں, ہمیں 30 تاریخ کو دینا ہے. اچھا, ہاں, آپ ان سے اجازت لے لیں, آپ ان سے اجازت لے لیں اور آپ روزانہ نکالتے رہیں, وہ صدقہ کاؤنٹ ہوتا جائے گا اور اس کے بعد مہینے کے آخری میں آپ اس کو دے دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے آپ پہلے دے دیں سارے اور اس کے بعد پھر آپ روزانہ شمار کرتے رہیں, اس میں سے 10 روپے کاٹتے رہیں اور صدقہ شمار کرتے جائیں. وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ, یہاں پر آپ چاہیں تو آپ روایتیں بیان کر سکتے ہیں صدقے کے اعتبار سے. بالفرض چوتھے امام کی وہ مشہور و معروف روایت کہ چوتھے امام کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی دروازے پر کوئی سائل آتا تھا مولا کے, عجیب طریقہ کار تھا واللہ, آیا سائل, مولا نے اس کو صدقہ بھی دیا, ہاتھوں کو بھی چوم لیا فوراً. تو مولا سے پوچھا جاتا تھا, مولا آپ صدقہ دے رہے ہیں, ہونا یہ چاہیے کہ یہ سائل جو مانگنے والا ہے سائل آپ کے ہاتھ چومے, ہوتا یہ کہ آپ صدقہ دیتے ہیں اور آپ فوراً اس کے ہاتھ چوم لیتے ہیں. مولا نے فرمایا کیوں ہاتھ نہ چوموں, کتنا اچھا بندہ ہے, دنیا سے مال لیتا ہے آخرت تک پہنچاتا ہے بغیر کسی معاوضے کے. یہاں سے مال لے لیتا ہے ہم سے. آج دیکھیے آج پوری دنیا میں کیا رول ہے, اگر مجھے پاکستان سے پیسہ بھجوانا ہے بالفرض کسی اور ملک, تو وہ پیسہ بھجوانے کے چارجز لیں گے نہیں لیں گے؟ بالکل لیں گے. یہ بھی پیسے دو جو بھجوانے, اس کے علاوہ چارجز بھی دو کہ آپ کا پیسہ بالفرض امریکہ بھجوایا جا رہا ہے, دوسرے ملک بھجوایا جا رہا ہے, 7 سمندر پار بھجوا رہے ہیں ہم, وہ ہدیہ بھی لیتے ہیں آپ سے. لیکن مولا نے فرمایا کتنا اچھا بندہ ہے, دنیا سے پیسہ لیتا ہے آخرت میں پہنچاتا ہے, عالم آخرت تک پہنچا رہا ہے, لیکن کتنا خوشی خوشی مسکرا مسکرا کے لے لیتا ہے اور پہنچا بھی دیتا ہے بغیر کسی ہدیے کے, اس لیے میں اس کے ہاتھ چوم لیا کرتا ہوں. صحیح, آسان امیر المومنین کی سیرت بھی ہوگا. پھر وہ سیرت ہے کہ راتوں کو مولا نکلا کرتے تھے اور گھروں کے باہر وہ روٹیاں پہنچانا اور ساری خدمتیں کرنا, یہ پھر آپ سیرت کے پہلو چاہیں تو بیان کر سکتے ہیں. لیکن پھر میں نے کہا زیادہ اس کو طول نہیں دینا, کوئی دلچسپ واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو صدقے کے اعتبار سے وہ آپ یہاں پر شامل کر سکتے ہیں. اور اس سے درس ملتا ہے کہ مولوی صاحبان کو بھی فقط درس دینا نہیں چاہیے کہ صدقہ دو خمس نکالو, بلکہ خود بھی درس پر عمل کرنا چاہیے, صدقہ نکالنا بھی چاہیے اور خمس بھی نکالنا چاہیے. یہ لوگوں نے لطیفے ایسے نہیں بنا دیے, یہ مولوی صاحبان کی وجہ سے ہی لطیفے بنا دیے کہ بالفرض
صدقہ بلاؤں کو کھاتا ہے اور مولوی صدقے کو بھی کھاتا ہے. صحیح ہے. یہ بلا وجہ لطیفے نہیں بنے, یہ مولوی صاحبان کی وجہ سے ہی, اب وہ چاہے کہیں کے بھی ہوں, اہل سنت کے ہو یا کہیں کے بھی ہوں, یہ مولویوں نے لطیفے بنوائے ہیں اپنے اوپر. صحیح ہے. تو اس میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ, فقراء اور مساکین کو کیا کرو, صدقے دو. اور کیا کرو, وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ, اپنے بزرگوں کا احترام کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو. میرا سوال, ماہ رمضان المبارک میں صرف بڑوں کا احترام کرنا ہے, بڑا ملے تو سلام علیکم, اور اس کے علاوہ باقی مہینوں میں ایسے منہ پھیر لیا جیسا ہم اس کو جانتے ہی نہیں تھے. تو یہ رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے, یہ کرنا ہے تمہیں, بڑوں کا احترام کرنا ہے, چھوٹوں پر رحم کرنا ہے. پھر صرف ماہ رمضان کے لیے کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ آسان, یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے. اس مہینے کو سیڑھی بنایا گیا باقی مہینوں کے لیے. صحیح ہے. اس مہینے کو زینہ بنایا گیا, اس مہینے کو ذریعہ بنایا گیا باقی مہینوں کے لیے. یعنی کیا مطلب, آپ اس مہینے میں احترام کروا رہے ہیں آپ سے, تاکہ آپ باقی مہینوں میں احترام کو جاری رکھیں. آپ سے گناہوں سے پرہیز کروایا جا رہا ہے اور آپ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. دیکھیے ایک وہ ہے نا, آیت میں لفظ آیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم آسان لعلکم تتقون. لعلکم تتقون. پچھلے درس میں ایک نقطہ رہ گیا تھا, درمیان میں یہاں بات آ گئی تو بیان کر دیتا ہوں. فرمایا شاید کہ تم متقی بن جاؤ. الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. خطبہ شعبانیہ کے ذیل میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ وہ مہینہ ہے, وتصدقوا علی فقرائکم ومساکینکم, اس مہینے میں فقراء اور مساکین پہ صدقہ کرو. صحیح ہے. یہ جو درمیان میں جملہ کہا میں نے, کہ مولوی صاحبان کو بھی سوچنا چاہیے, تو واقعی سوچنا چاہیے, اور اپنے پرانے علماء کی سیرت کو بھی دیکھنا چاہیے. صحیح ہے. ایک نام ملتا ہے, درمیان میں واقعہ یاد آ گیا, شیخ جعفر کاشف الغطا, بہت بڑا نام ہے ہمارا, اور حرم امیر المومنین میں امام جماعت تھے ایک وقت تھا. اور اس وقت طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ان کو آ کر اگر بالفرض کسی نے خمس دے دیا, سہم سادات آ کر دے دیا, تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اٹھتے تھے, چونکہ نمازیوں سے واقفیت ہوتی تھی تو اٹھ کر وہیں پر تقسیم کر دیتے. ان کو پتا ہے یہ سید مستحق ہے, وہیں پر دے دیا فوراً. ہماری طرح نہیں کہ بالفرض اگر سہم سادات سہم امام آیا تو اس پر سانپ بن کر بیٹھ گئے, اب اس پر حکومت کر رہے ہیں اپنا ذاتی پیسہ سمجھ کر. اس میں ایک مولانا بہت اچھا جملہ کہتے ہیں, بیٹا یہ تمہارا مال نہیں اور تمہارے والد ارجمند کا بھی مال نہیں ہے, یہ سیدوں کا مال ہے, ان کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو. حالانکہ بالکل حساب کر کر کے بعض لوگ دیتے ہیں, حالانکہ ان کا ذاتی مال نہیں ہوتا. تحقیق کرنا اچھی بات ہے, لیکن سانپ بن کر بیٹھ جانا یہ بری بات ہے. تو شیخ جعفر کاشف الغطا, ان کے پاس سہم سادات آیا, مغربین کی نماز تھی, درمیان میں وقفہ ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے بیچ میں, وہ اٹھے اور انہوں نے بانٹنا شروع کر دیا. ادھر بانٹا, اور اتنے میں ایک سید دوڑتا ہوا آیا, اور اس نے کہا کہ آغا میرا حق, آپ جانتے ہیں میں مستحق ہوں, غریب ہوں. انہوں نے مسکراتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے کہا, سید وہ تو ختم ہو گیا, وہ تو بڑھ گیا, اب جب آئے گا تو آپ کو یاد رکھیں گے. اب وہ نہ جانے کتنا پریشان تھا بیچارہ, کون سی مجبوری سے گزرا تھا, اس نے شیخ جعفر کاشف الغطا کے منہ پر تھوک دیا. صحیح ہے. آپ دیکھیے ہوگا کیا, عام مولوی بھی ہو کوئی, اگر بالفرض اس کے ساتھ ایسی گستاخی کی جائے, لوگ کھڑے ہو جائیں گے. صحیح ہے. اس کو محفوظ کرنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے لوگ آگے آ جائیں گے. لیکن شیخ جعفر نے سب کو بٹھا دیا اور کہا بیٹھ جاؤ سارے. اب دیکھیے یہاں پر ہم فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام کے جب اخلاق بیان کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کہاں ان کے اخلاق کی مثالیں ہمارے سامنے دیتے ہیں, لیجیے ہمارے علماء سے مثال لیجیے. انہوں نے فوراً کہا کہ بیٹھ جائیں سارے, اور اس کے بعد اپنی ابا کو اتارا, اور ابا کو ایک ایک صف کے درمیان لے کر گھومنے لگے, اور ایک ہی جملہ کہتے تھے,
آپ یہاں پر لا سکتے ہیں. وہ مشہور روایتیں میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوگی, ہے نا ذہنوں میں. جناب لقمان والی وہ غلام کو کہا تھا کہ بہترین جوس پکا کر آؤ, تو ایک روایت کے مطابق وہ گئے اور زبان اور دل پکا کر آئے. جانور کا بہترین حصہ زبان اور دل پکا کر آ گئے. اس کے بعد پھر جب دوسری دعوت ہوئی تو اس کے بعد فوراً کہا یہ جناب لقمان کسی کے غلام ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو کہا جاتا ہے حکیم, یعنی وہ بندہ جو حکمت سے کام لیتا ہے. جب جناب لقمان سے کہا گیا بدترین نظر پکا کر آئے تو وہ بھی زبان اور دل پکا کر آئے, تو سارے لوگ جتنے بیٹھے ہوئے وہ ہنسنے لگے ان کے مالک پر. کہا کہ آپ کہتے ہیں یہ حکمت سے کام لیتا ہے, یہ حکیم ہے, اس کو بہترین اجزا پکانے کا کہا تب بھی زبان اور دل لے کر آیا, بدترین کا کہا تب بھی یہ لے کر آیا. تو مالک نے کہا کہ اگر لقمان نے کچھ کیا ہے تو یقیناً حکمت سے کیا ہوگا. کہا کہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کہا کہ یہ بہترین بھی ہے بدترین بھی ہے. اگر زبان اور دل ساتھ ساتھ رہے, جو دل کہتا ہے وہی زبان کہے تو بہترین ہے, دل کچھ کہتا ہے زبان پر کچھ آتا ہے تو یہ بدترین ہے. یہ پھر منافقت کہلاتی ہے. صحیح ہے. وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ, اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظْرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ, جو چیزیں اللہ نے آنکھوں کے لیے جائز قرار نہیں دی ہے وہاں پر اپنی نگاہیں مت کرو, آنکھیں پھیر لو وہاں سے, ٹھیک ہے, اپنی آنکھوں کو بچاؤ ان چیزوں سے. اب چاہے وہ نامحرم کی طرف نگاہ کرنا ہو, اس کے علاوہ کئی چیزیں آ سکتی ہیں. بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے بالفرض میں موبائل چلا رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے موبائل میں, جھانکتے برابر میں, کیا یہ شرن جائز ہے؟ جائز نہیں. بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ فلاں کے گھر میں جھانکا جائے, صحیح ہے, جان بوجھ کر دروازے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ کھلے اور نظر آئے. یہ جائز نہیں, شرن کہہ رہا ہوں, یہ فتوے کے مطابق حرام ہے. نہیں ہو سکتا ہے بھائی اس کے گھر میں خواتین ہو, وہ پردے کی حالت میں نہیں ہو, آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک طرف ہو جائیں. صحیح ہے جی. میں نے ایک بار اسی بات پہ ایک بندے کو چپے کرے. آپ نے بہت اچھا کام کیا آپ نے, میں تعریف نہیں کروں گا آپ کی. کیوں آپ نے چمبے کروائے؟ وہ آپ کے گھر کے سامنے. چلیے چلیے آخری باتیں پڑھ لیجیے. واحفظوا السنتکم, اپنی زبانوں کو بچاؤ. وغضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصارکم, جو اللہ نے تمہاری آنکھوں پر جائز چیزیں قرار نہیں دی, جو حلال نہیں کی, ان کی طرف نگاہیں مت کرو. وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَعَكُمْ, کیا کرو, جو چیزیں سننا جائز نہیں ان کی طرف اپنے کان مت دھرو. غیبت فقط کرنا حرام نہیں ہے, غیبت سننا بھی حرام ہے. بڑے شوق سے سنتے ہیں, اور پھر کیا ہوا, پھر آگے بیان کیجیے, پھر کیا ہوا. ہاں آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, وہ آ گیا بیچارہ جس کی غیبت ہو رہی تھی, حضور آئیے ابھی آپ ہی کا ذکر خیر ہو رہا تھا, ابھی آپ ہی کی بات ہو رہی تھی, ابھی ہم آپ ہی کی بات کر رہے تھے. صحیح ہے, ہاں صحیح ہے. تو یہ گانا اور جتنی چیزیں اپنے گانوں کو ایسی آواز سے بچاؤ. پھر آخری جملہ آج کے حوالے سے, وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ, اور لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کرو تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ بھی مہربانی کی جائے. دنیا مقافات عمل ہے, دنیا صرف گول نہیں ہے, چھوٹی بھی ہے, بہت جلدی گھوم جاتی ہے. اگر آج آپ کسی کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں گے تو کل آپ کے یتیموں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہوگا. یہاں پر آپ چاہیں, جو امیر المومنین کے حوالے سے میں نے وصیت میں یتیموں کے حوالے سے بیان کیا تھا, وہ چاہیں تو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد, درود پڑھ دیجیے ایک دفعہ. اللہم صلی علی محمد. سب